حضرت شیش علیہ السلام جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کے غم میں بے قرار رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر انہیں تسلی دی تھی کہ غم نہ کرو، ایک بہتر بیٹا دوں گا جس کی نسل سے ہی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے جو پوری دنیا کے سردار ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت شیش پیدا ہوئے جو حضرت آدم کی ہی طرح خوبصورت اور نیک تھے۔ حضرت آدم ان سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ انہوں نے انتقال کے وقت انہی کو اپنا جانشین بنایا اور وصیت کی کہ حضرت نوح کے زمانے میں جب طوفان کا حادثہ ہوگا تو تم اگر اس زمین کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوا دینا تاکہ غرق نہ ہونے پائے، یا پھر اپنی اولاد کو وصیت کر جانا۔ حضرت شیش اپنے باپ کی جوانی اکثر وسط کے حالات سنا کرتے اور لذت لیا کرتے۔ وہ آسمانی کتابوں کی باتیں بھی پوچھا کرتے۔ اسی وقت سے جنت پانے کی دھن تھی، اس لیے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بے حد اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے، بھلائی کے کام کرتے، انسانیت کی خدمت کرتے۔ حضرت شیش کے زمانے میں اولاد آدم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، کچھ تو شیش کا کہا مانتے اور کچھ قابیل کی بتائی راہ پر چلتے۔ حضرت شیش کی نصیحت سے ان میں سے کچھ تو سیدھے راستے پر آ گئے اور کچھ نافرمانی کی راہ پر چلتے رہے۔ جب ان کی عمر 912 برس ہو گئی تو انتقال فرما گئے۔ حضرت شیش کی کچھ نصیحتوں میں یہ ہے کہ سچا مومن وہ ہے جس میں یہ خوبیاں ہوں: ایک وہ جو خدا کو پہچان گیا ہو، دوسرا نیک اور بد کو جان گیا ہو، تیسرے وقت کے بادشاہ کا حکم بجا لاتا ہو، چوتھا ماں باپ کا حق پہچانتا ہو، ان کی خدمت کرتا ہو، پانچواں رشتہ داروں میں سے تعلقات جوڑتا ہو یعنی اپنوں سے نیکی کا برتاؤ کرتا ہو، چھٹا غصے کو حد سے زیادہ نہ بڑھاتا ہو، ساتواں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دیتا ہو اور ان پر ترس کھاتا ہو، آٹھواں گناہوں سے پرہیز کرتا ہو اور مصیبتوں میں صبر کرتا ہو، نواں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اخنوق ہے۔